کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا آج کا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ کسی اور جماعت کے منشور میں یہ وعدے آپ کے لیے نہیں ہے۔ صرف ایک جماعت ہے جو حقوق دلواتی ہے، صرف ایک جماعت ہے جو آپ کا تحفظ کرتی ہے، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ آپ پوچھیں باقی سارے کے سارے جماعتوں سے، آپ پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے گلگت بلتستان کو دیا کیا ہے؟ آپ نے یہاں کے غریب عوام کو دیا کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے جو صرف اپنے پچھلے دور میں، صدر زرداری کے دور میں، گلگت بلتستان کے عوام کو 25,000 جابز دلوائے تھے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ پوچھیں ان سے کہ آپ کا حکومتیں آتے رہتے ہیں۔ پوچھیں باقی جماعتوں سے تو نے ہمارا تنخواہ میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ پوچھیں ان سے کہ ہمارا بزرگوں کا پینشنز میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ اگر اضافہ ہوا ہے تو صرف پی پی نے کیا ہے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا جوانوں کا، اپنا فوج کا، اپنا سپاہیوں کی تنخواہ میں 175% اضافہ کیا۔ ہم نے اپنا بزرگوں کے لیے پینشنز میں 100% اضافہ کیا۔ آپ نے باقی سب کے حکومت بھی دیکھے ہیں، انہوں نے 1% کا اضافہ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اگر آپ غریب کے ساتھ دیں گے، اگر آپ مظلوم کے ساتھ دیں گے تو سب ترقی کر سکتے ہیں، معیشت میں سب اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مگر اب عمران کی طرح، باقیوں کی طرح تنخواہ میں کٹوتی کر کے، پینشنز نہ دے کے، بڑے بڑے لوگوں کو سبسڈی دے کے، بڑے بڑے ایمنسٹی سکیمز امیروں کے لیے دلوا کے معیشت میں ترقی نہیں ہو سکتا۔ معیشت میں تب ترقی ہوتی ہے جب بھٹو شہید کی طرح اب قدم میں سبسڈی دلوائے تاکہ یہاں کے غریب عوام کھانا کھا سکے، بھوک سے آزادی دلوا سکے۔ ترقی تب ہو سکتی ہے، ترقی تب ہو سکتی ہے جب اب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے منصوبے لے کر آئے، جس کے تحت ہر غریب عورت کی جیب میں پیسہ ملے تاکہ وہ بھی اپنا گھر چلا سکے، وہ بھی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ اور اب پاکستان کا تو اگزامپل آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ جانتے ہو کہ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، ینگ ڈاکٹر سے لے کے لیڈی ہیلتھ ورکرز تک احتجاج کر رہے ہیں، نوجوانوں سے لے کے بزرگ پینشنرز تک احتجاج کر رہی ہے، غریب مزدوروں سے لے کے تاجروں تک احتجاج کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا کسانوں بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان پہ لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ہے اس سے بچانا ہے، اور اس تباہی سے بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ نے سب 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دینا ہے، ہر ضلع سے، ہر علاقہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروانا ہے۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب بزرگ مزدور کسان کو ان ظالم حکمرانوں سے بچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھیوں، میرے لیے صرف آپ ہو، میرے ساتھ صرف گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم اکیلے اپنے پارٹی تنظیم کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں۔
जमहूरी तरीके से हम अपना कैंपेन चला रहे हैं, दूसरी तरफ कठपुतलियों है, दूसरी तरफ कठपुतलियों है, उनके पास इक्तदार जरूर है मगर अवाम उनके पास नहीं है। अस्तोर के अवाम उनके साथ खड़े नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनके साथ नहीं है। वो हर दिन एक नया कैंपेन के लिए कोई नया नुमाइंदा उनके तरफ से आ जाता है, कोई नया कठपुतली आ जाता है। पहला एक गंदा वजीर था, वो फिर रहा था जगह जगह, गिलगित बल्तिस्तान का, आजाद कश्मीर का जो वजीर है जगह जगह पहुंच रहा है, 2 साल वजीर रहा है। अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है, अब इलेक्शन के दौरान याद आया है। पूछो इनसे 2 साल में कितने रोजगार दिलवाया आपने, 2 साल में कितने मंसूबे दिलवाए आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। एक ईंट भी, एक मंसूबा भी, एक ही इनॉग्रेशन नहीं हुआ। 2 साल के लिए उनको पता ही नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान कोई इलाका था, और इलेक्शन के दौरान एक पर एक वो कानून के खिलाफ वर्जी करके यहां आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी आपको कह रहा हूं, ये कठपुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये इनकी भूल है, इनके समझ से बाहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खास तौर अस्तोर के अवाम बिकने वाले नहीं हैं। आप तो गैरतमंद लोग हैं, आप वफादार लोग हैं, मगर मैं आपको इजाजत इस हद तक देता हूं, आप इनसे पैसा जरूर ले लो मगर वो तीर को दे दो, तीर को दे दो, तीर को दे दो। फिर कठपुतली वजीर आजम भी आ जाता है, कठपुतली वजीर आजम आ जाता है। उसको भी अचानक गिलगित बल्तिस्तान का तब ख्याल आता है जब इलेक्शन होता है, अचानक आ जाता है। अस्तोर तक तो पहुंचा ही नहीं, हेलीकॉप्टर में फिर के वापस चला गया था। जहां वो पहुंचा था वहां वो कहता है, मैं पैकेज का ऐलान इसलिए नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। सो सिलेक्टेड वजीर आजम कहता है मैं पैकेज नहीं ऐलान कर सकता। भाई आप 2 साल से सिलेक्टेड वजीर आजम रहे हो, इलेक्शन से पहले किसने आपको रोका कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पैकेज दिलवा दे? आपने इलेक्शन से पहले भी नहीं दिया और आप इलेक्शन के बाद भी नहीं देंगे, हम आपको जानते हैं। आप तो पख्तूनख्वा को छोड़े, मियां वाली से पूछे, मियां वाली को भी पैकेज नहीं दिया गया है। काम किया है तो सिर्फ पीपी ने किया है, सब्सिडी दिया है तो सिर्फ पीपी ने दिया है। अब ये कहता है सोच रहा हूं बुरी सूबा, हम ना सिर्फ आपको सूबा दिलवाएंगे मगर बाकी जमातों ये चाहेंगे कि अगर सूबा मिले तो सब्सिडी भी वापस लो, अगर सूबा मिले तो टैक्स भी लगा दो। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं किसी को इजाजत नहीं देंगे, मैं सूबा भी दिलवाऊंगा, सब्सिडी का भी तहफ़्फ़ुज़ क्या, सब्सिडी का तहफ़्फ़ुज़ का मैं आपका कोटा में इजाफा दिलवाऊंगा, आपको टैक्स से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाऊंगा। वो तो सूबा देने से पहले नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे मजीद टैक्स लगा दो। हम आपका टैक्स नोटिफिकेशन को भी नहीं मानते हैं, और आगे जाके भी आपने यहाँ के अवाम को, जिसको आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, आपने 70 साल से लावारिस छोड़ा है, अब आपको सूबा बना के उनको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, इनको इंकरेज करना पड़ेगा, उनको ज्यादा मुआशी पैकेजेस दिलवाने पड़ेंगे, मेन स्ट्रीम करवाने पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं टैक्सेस पे, फिर हम बात करते हैं बाकी चीजों पे। मगर ये जो गंदम पे सब्सिडी है,
جو تیل پہ سبسڈی ہے یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہے. ہم آپ کو یہ نہیں چیننے دیں گے, کبھی نہیں چیننے دیں گے. آپ صبح کے نام پہ یہاں کے عوام پہ حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا کی کوشش کریں گے, ہم آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. ساتھیوں, ہم نے خاص طور پہ اس دور کے لیے بھی منصوبے سوچے ہیں. صدر زرداری نے پہلے سے جو شارٹر ٹنل کا بنیاد رکھا تھا وہ تو آپ ہی کے لیے تھا. اس نے آپ کا فاصلہ اسلام آباد سے ہو یا کشمیر سے ہو اس کو کم کرنا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ پچھلے حکومت پہ بھی وہ اس پہ کام نہیں ہوا, اور جو آج کا حکومت ہے انہوں نے بالکل ہی اس منصوبے کو ختم کر دیا ہے. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو منصوبہ صدر زرداری نے شروع کیا تھا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اس کو مکمل کر دیں گے, اور 6 گھنٹوں کے اندر ہی اندر آپ اسلام آباد تک پہنچیں گے. جو بوبن سکردو روڈ کا حمید صاحب نے ذکر کیا تھا, انشاءاللہ وہ تو آپ کا اپنا صوبائی حکومت بنائے گا اور آپ کا فاصلہ سکردو کے ساتھ بھی کم ہوگا. اگر صدر زرداری نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبہ لے کر آیا تھا تو ہم نے بے نظیر مزدور کارڈ سندھ میں شروع کیا ہے, جو ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے. وہ ہر مزدور کے لیے ہوتا ہے, سیلف امپلائڈ کے لیے بھی, زراعی مزدور کے لیے بھی, سارے کے سارے مزدوروں کے لیے یہ کارڈ ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جب آپ گلگت بلتستان میں حکومت بنائیں گے, 15 نومبر کو آپ کا عوامی حکومت آئیں گے, تو پھر ہم گلگت بلتستان کے ہر مزدور کو بے نظیر مزدور کارڈ پہنچائیں گے. ساتھیوں, ہم نے سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بچھا دیا ہے. مفت علاج دل کے مریض, مفت علاج دل کے مرض کے لیے, مفت علاج کڈنی کے لیے, مفت علاج لیور کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت آ رہی ہے, 15 نومبر کو عوامی حکومت بنے گی اور ہم مفت علاج کے ہاسپٹلز, دل کے مفت علاج کا ہاسپٹلز گلگت بلتستان میں بھی بنائیں گے. ہر جگہ پہ ان کے سینٹرز ہوں گے تاکہ ہم دور دور علاقے تک پہنچ کر مفت علاج غریبوں تک پہنچ سکے, ہمارا بزرگوں کے دروازے تک پہنچ سکے. ساتھیوں, ہم نے آپ کو حق حاکمیت بھی دلوانا ہے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے حق ملکیت بھی دلوانا ہے. اور جب ہم حق ملکیت پر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے زمین کے مالک خود بنیں, مگر وہ نہ صرف اپنا زمین کے مالک بنے مگر جو بھی معدنیات ان پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کا بھی مالک بنے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے غریب کسانوں کو زمین کا مالک بنایا, انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں گے, 15 نومبر کو تیر کے ساتھ دیں گے, اور میں گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا زمین کا مالک بنا کے رہوں گا. ساتھیوں, میرے پاس میرے کارکن ہیں, میرے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کھڑے ہیں, ان کے پاس حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں. نہ صرف یہاں کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر میں جانتا ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے عوام اس تعداد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو کوئی کٹپٹلی حکومت, چاہے وہ یہاں صوبہ میں ہو یا وفاق میں ہو, وہ عوام کے حق پہ ہم ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ ضرور افسوس کی بات ہے
جس نے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار بننا تھا، جس کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا، وہ آپ کے عوام کے سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا سہولت کار نہیں بنا ہوا ہے۔ وہ جو ہمارا آپ کا الیکشن کمشنر ہے، آپ کا جو الیکشن کمشنر ہے، اس کو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا، آپ کے ووٹ کو تحفظ دلوانا چاہیے تھا، کسی کو دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا کرتا؟ وہ تو اسلام آباد پہنچ کے ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم کیمپین کیوں کر رہے ہیں، ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے، نہ کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کا محبت دیکھ کے، گلگت بلتستان کے عوام کو جوش اور جذبہ دیکھ کے، کھپلو سے لے کے استور تک ہمارا استقبال دیکھ کے گھبرا چکے ہو کہ آپ کا چنا ہوا نمائندے ہار رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن کمشنر کو یہاں